اس رات کے بعد مہر النساء پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بظاہر وہ وہی گھر، وہی لوگ، وہی روزمرہ کی زندگی تھی، مگر اس کے اندر ایک خاموش سی تبدیلی شروع ہو چکی تھی۔ اسے اب اندھیرا پہلے جیسا خوفناک نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی وہ ہر آواز پر چوکنی ہوتی تھی، مگر اس کے دل میں سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ درویش کون تھا؟ اسے میرے دل کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اور وہ الفاظ اتنے گہرے کیوں لگے؟ اگلے دن گاؤں میں ایک عجیب سی خبر پھیلی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ مزار کے پاس والا درویش اچانک کہیں چلا گیا ہے۔ نہ کوئی اس کا نام جانتا تھا، نہ کوئی اس کے بارے میں کچھ واضح بتا سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ صرف ایک دن کے لیے آیا تھا، کچھ کہتے تھے وہ اکثر رات کو ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مہر النساء یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ اسے لگا جیسے کوئی قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ روبینہ نے اسے چھیڑا، اب تم بھی صوفی ٹائپ ہو رہی ہو کیا؟ مگر اس بار مہر النساء نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ اسی دوران عادل نے گھر میں ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ وہ ہر رات کسی نہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا، مگر اب مہر النساء پہلے جیسا شدید رد عمل نہیں دیتی تھی۔ ایک دن عادل نے تنگ آ کر کہا، تم بدل رہی ہو، پہلے تم زیادہ مزے سے ڈرتی تھی۔ زینب بیگم نے اس کی بات سن کر مسکرا کر کہا، شاید میری بیٹی بڑی ہونے لگی ہے، مگر مہر النساء کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بن رہی ہے۔ اس رات ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ وہ معمول کے مطابق سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے پھر وہی تلاوت سنائی دی، مگر اس بار آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی اس کے کمرے کے بالکل قریب ہو۔ وہ ڈری نہیں بلکہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر خوف پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ صحن میں ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، نیم کے درخت کے پتے ہل رہے تھے، ہر چیز خاموش تھی، مگر درخت کے نیچے کوئی کھڑا تھا۔ مہر النساء کا سانس رک گیا۔ یہ وہی درویش تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور تسبیح ہاتھ میں تھی۔ وہ مہر النساء کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی۔ مہر النساء کچھ بول نہیں سکی۔ درویش نے آہستہ سے کہا، اب تم خود چل کر آئی ہو؟ مہر النساء نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ مجھے کیوں نظر آتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا باہر نہیں، تمہارے اندر کا سوال ہوں۔ یہ سن کر مہر النساء کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ درویش نے پھر کہا، تمہیں لگتا ہے تم ڈرپوک ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دل بہت زندہ ہے، بس تم نے اسے خوف کے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ مہر النساء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں ہر چیز سے ڈر جاتی ہوں، اندھیروں سے، آوازوں سے، لوگوں سے۔ مجھے لگتا ہے میں کمزور ہوں۔ درویش نے نرمی سے کہا، کمزور وہ نہیں ہوتا جو ڈرتا ہے، کمزور وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔